اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین یہ ہے بات کرنے کی. تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر کو سوا سیر مل جاتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں. ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی. تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا. حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں, زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا. حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل. وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار کیونکہ کوئی حرف تینوں درکار. تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے. تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا. ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا. تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے. گفتگو اچھی کرنا, اچھی گفتگو. اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا. اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا. یہ کام کر پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا. تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے, ہمارا کردار, ہمارا لب و لہجہ, ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو, دینی لوگوں کو زوال بھی آیا. بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں, کبھی آئے گا بھی نہیں. وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں, یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہے. یہ بیگانے بھی مانتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں. ہمیں جو دین پڑھایا وہ صوفیاء نے پڑھایا ہے. اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے, تلخی نہیں ہوتی. تو وہ دین پڑھاتے نہیں, وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں. انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالنا, لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی, پیار ہو گیا. پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا, ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا. ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں, 4 سال 5 سال کی, وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کا اخلاق, اس کا لب و لہجہ, اس کا انداز, اس کی گفتگو, وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے. بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے, اسے تسلی. دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے, اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ, نہ اس نے خدا بننا ہے, اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشکشوئی کر دے, بات توجہ سے سن لے اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے, اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کھ سواد نہیں مشری اندر, اساں کھنڈا می چک ڈٹھیاں, پڑے نہ ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو, انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو, لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں, صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے.
لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترش روح ہو کے جب کوئی کام کرتے ہیں, سخت ہو کے کوئی کام کرتے ہیں, تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں, میں بات کو سمیٹوں, کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی, قرب میں ذرا جگہ ملے گی, قرب میں. اساں جی ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہووے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہووے, او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہووے. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب, پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے. جگہ نیڑے مل جائے گی, نیڑے جگہ مل جائے گی, پر پہلے آنے والوں کو نہیں. کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی, نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے, جس کا انداز فکر اچھا ہے. اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں, بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں, انداز میں نرمی لائیں. کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا, تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ویسے ایک بات عرض کروں, اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا, روز کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے, پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں. جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا, دھونا ہی پڑتا ہے, تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا. یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا. تو کہیں تو ایسا ہے نا, کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے. کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بیچاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا. کچھ تو ایسا بھائی آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ 3 دن سے کھا نہیں سکا. کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا تڑپ کے رویا ہے اور ہنسنا بھول گیا ہے. کچھ تو آپ نے کہا ہے نا, کچھ تو آپ نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی تیار ہو گیا ہے کہ اب اس محلے میں رہوں گا ہی نہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ پردیسی ہونے لگ گئے ہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ سالوں بسنے والوں نے علاقے چھوڑ دیے ہیں. کچھ تو ہم ایسا تلق کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پھر ٹھان لیتے ہیں کہ بس بھائی آج کے بعد تجھ سے ملنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا صرف لب و لہجے کا سخت ہونا اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں والے بہت سارے لوگ سوکھ میں آ جائیں, پیار میں آ جائیں, ان کو تھوڑا اطمینان ہونے لگ جائے. اپنے لہجوں پر, اپنے اٹھنے بیٹھنے پر, میل ملاپ پر تھوڑی توجہ دیں, تھوڑا سا خیال کریں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.